بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طارق متین، یہ ہے الگ۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان ہونے والی رسہ کشی آج کل ہاٹ کیک بنی ہوئی ہے۔ قومی اسمبلی کے بعد اب تو سینٹ سے بھی ایک بل منظور ہو گیا ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کی ایک حد مقرر کی گئی ہے اور بینچز کی تشکیل اور از خود نوٹس کا معاملہ ایک کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ کمیٹی میں چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر جج صاحبان کو بھی نتھی کر دیا گیا ہے اور اکثریت کا فیصلہ حتمی قرار پائے گا۔ حکومت سپریم کورٹ سے متعلق بل کی منظوری کے لیے ہر ممکن کوشش اور جتن میں مصروف رہی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت کی جانب سے ایک خصوصی طیارہ 3 سینیٹرز کو لینے کے لیے کوئٹہ روانہ کیا گیا۔ سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ اس حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں الیکشن ملتوی ہونے پر کیس چل رہا ہے، ویسے اب وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے جہاں چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں سے پیسے لے لیں لیکن الیکشن کسی صورت کروا دیں۔ دوسری جانب حکومت اپنے ہی دعووں کی نفی کرتے ہوئے سرکاری خرچ پر 3 سینیٹرز کو خصوصی جہاز کے ذریعے ایک بل کی منظوری کے لیے بلوا رہی ہے۔ یہ بل میاں صاحب کی واپسی کی راہیں بھی ہموار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کا التوا اور از خود نوٹسز کو لگام ڈالنا، یہ ہیں حکومتی ترجیحات۔ یہاں ججز بھی حکومتی موقف کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کم از کم سوشل میڈیا پر تو یہی کہا جا رہا ہے۔ مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنے ہی چیف جسٹس کو از خود نوٹس کیسز پر سماعت سے روکنے کا حکم جاری کرتے ہیں، لیکن 3-5 کی تکرار میں 5 کا فیصلہ مؤثر قرار دیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال پر ماہر قانون بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی کا ٹویٹ سند ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اگست 2021 میں یہ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے کہ صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہی از خود نوٹس لے سکتے ہیں۔ کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز اینڈ ایڈیٹرز کے صدر علی کاظم خان کا ٹویٹ تاریخ پر سے پردہ اٹھاتا ہے۔ وہ اپنی ایک پوسٹ میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 90 کی دہائی میں عدلیہ اور انتظامیہ کے تنازع کا ری ٹیک جاری ہے۔ نہ تو حکومتی کردار بدلا ہے، نہ ہی کام کرنے کا طریقہ۔ اس وقت بھی مسلم لیگ نون عدلیہ کے مقابل تھی اور آج بھی مسلم لیگ نون ہی سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں 90 کی دہائی کا تنازع اور آج کی صورتحال بیان کی ہے۔ عدالت اور حکومت کے تنازع میں چیف جسٹس پر تنقید کرنے میں بعض صحافی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ جیو نیوز کے سینئر کورٹ رپورٹر عبدالقیوم صدیقی نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک تصویر بلا تبصرہ کے عنوان سے پوسٹ کی جس میں ایک لال بس جس کی بیک پر بندیال لکھا ہے سڑک پر پھنسی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں صوبائی انتظامیہ کے عہدیدار کی جانب سے ایک خط بھی ڈیجیٹل حلقوں میں گردش کر رہا ہے۔ خط پر رضوان غلزئی نے ایک ٹویٹ میں صورتحال کی نشاندہی کی ہے جس میں رضوان لکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں نگراں حکومت کی لوٹ مار جاری ہے۔ 17 نگران وزراء کے پاس 62 سرکاری گاڑیاں موجود ہیں۔ سیاسی بیک گراؤنڈ والے نگراں وزراء کی انتظامی معاملات میں بیجا مداخلت سے تنگ آ کر صوبائی مینجمنٹ ایسوسی ایشن نے نگراں وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا جس میں مداخلت نہ رکنے پر ہڑتال کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نگراں حکومت یہ پیسے اور مراد استعمال کرنے کی مجاز نہیں، لیکن وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کے علاوہ نگراں حکومت کے وزیر بیوروکریسی کے سیکرٹریز اور افسران سے ناروا سلوک بھی روا رکھے ہوئے ہیں۔ نگراں حکومت کا آئینی کام ہی مقررہ مدت میں الیکشن کروا کر انتقال اقتدار ہوتا ہے۔ وہی اپنے کام کے انجام دہی میں آناکانی سے کام لے رہی ہے اور خالی خزانہ ہونے کے باوجود شاہ خرچیوں سے باز نہیں آ رہی۔ حکومتی نگراں عہدیداران بھی اس کوتاہی میں اعلی کار ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا الیکشن کی تاریخ مقرر کر کے مکر گئے۔ یہ ساری صورتحال بتا رہی ہے کہ حکومت الیکشن سے فرار کے راستے پر گامزن ہے۔